ریت کے سمندر میں جہاں وقت خود خاموش ہو جاتا ہے، ایک ایسا عجوبہ کھڑا ہے جو ہزاروں سال بعد بھی انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اہرام مصر، خصوصاً بڑا اہرام جسے فرعون کا اہرام کہا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے اور کیوں بنایا گیا۔ تقریباً 2600 قبل مسیح دریائے نیل کے کنارے ایک طاقتور تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ فرعون، جسے خود ساختہ خدائی اختیار حاصل تھا، اپنے بعد کی زندگی کے لیے ایک ایسی قبر چاہتا تھا جو زمین پر اس کی طاقت کا اعلان کرے۔ اعلام صرف قبر نہیں تھا، بلکہ روح کے ستاروں کو چھونے کی طرف سفر کا زینہ تھا۔ پھر کیسے اتنا بڑا شاہکار اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر بنا کر نشان عبرت بنایا، جس کو بنانے میں ہزاروں سال لگے۔ لاکھوں پتھر کے بلاکس، ہر ایک کا وزن کئی ٹن، دور دراز کانوں سے کاٹے گئے۔ جدید مشینوں کے بغیر، لوہے کے آلات کے بغیر، یہ پتھر نیل کے ذریعے کشتیوں میں لائے گئے۔ مزدور غلام نہیں تھے، بلکہ تربیت یافتہ کاریگر اور کسان تھے جو ہر طرح کے موسم میں ریاست کے لیے کام کرتے تھے۔ سورج کی تپش میں ریت سے بنے ہوئے راستوں اور ممکنہ ریمپس کے ذریعے یہ وزنی پتھر آہستہ آہستہ اوپر کھسکائے جاتے۔ ہر بلاک کو نہایت درستگی سے رکھا جاتا، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے ڈھانچے کو غیر متوازن کر سکتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اہرام چاروں سمتوں میں تقریباً مکمل طور پر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے مطابق ہے۔ انجینئرنگ، فلکیات اور ریاضی، یہ سب اس تعمیر میں شامل تھے۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج کی حرکت اور زمین کی پیمائش، سب کچھ اس کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اہرام کی اندرونی سرنگیں اور چیمبرز اس طرح بنائے کہ فرعون کی روح ستاروں کے ساتھ جا ملے۔ جب آخری پتھر رکھا گیا تو اہرام سفید چونے کے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں چمکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر سورج اتر آیا ہو۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ طاقت، تکبر اور گھمنڈ کی علامت تھی۔ جب نبی موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے تو فرعون لشکر لے کر ان کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے، لیکن فرعون لشکر سمیت ڈوب گیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ڈوبتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن فرشتے نے گردن سے پکڑ کر دریائے نیل میں خوب غوطے دیے اور توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کئی سالوں بعد لاش دریا پر تیرنے لگی اور اٹھا کر اس کو لے جایا گیا، اور فرعون کے مرنے کے بعد اسی اہرام میں کیمیکل لگا کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ آج ہزاروں سال بعد اہرام اب بھی کھڑا ہے۔ سلطنتیں مٹ گئیں، بادشاہ گزر گئے، مگر یہ پتھر اب بھی ایک ہی سوال دہراتے ہیں: کیا انسان طاقت کے نشے میں خود کو خدا کہہ سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی حدود نہیں جانتا؟ یا پھر بعض اوقات وہ تاریخ کو چیلنج کر دیتا ہے: ہر چیز فانی ہے، صرف میرے رب نے باقی رہنا ہے۔